मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं भारत पर महसूलात में मजीद इजाफा होगा। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फरोख्त भी कर रहा है। भारत को परवाह नहीं कि यूक्रेन जंग में कितने लोग मारे जा रहे हैं। मार्का हक के बाद पाक फौज का वकार बहुत बुलंद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। मकबूल तरीन बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। पाक अमरीका ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए कोशिशों में किरदार की तारीफ। सैयद आसिम मुनीर को जनूबी एशियाई खित्ते में सिफारती और स्ट्रेटेजिक तब्दीली का मेमार करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जान डाली। चीन, मशरिक़ वस्ती और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात को भी कामयाबी से निभाया। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात को सिफारती तब्दीली का आगाज करार दे दिया। जब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर आपके पास हाजिर होता रहूँगा। तफसील में जाए बगैर 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और कागज़ों में अब जो टाइम लाइन्स दी हैं उसमें एक दिन की बल्कि 1 घंटे की भी उसमें इजाफा नहीं होगा। तो मैं आज 4 अरब रुपए उसका मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ कि हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह कि मैंने कहा कि सारे जो नुकसानात का अंदाज़ा लगा कि इंशाअल्लाह अगस्त के एंड में मैं आऊँगा। फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 साल से कागज़ों में ही मौजूद है। वफाकी या किसी सूबाई हुकूमत ने इस पर काम नहीं किया। हमारे 1.25 साल में भी मुनासिब रफ्तार से काम नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए टाइम लाइन दे दी। टाइम लाइन में 1 घंटे का इजाफा भी नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब के पैकेज का ऐलान। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। अगस्त के आखिर में दोबारा गिलगित बल्तिस्तान आने का वादा। कहा सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वफाक अपने वसाइल से गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल बनाएगा। अमरीकी ओहदेदार का कलअदम दाइश के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का एतराफ़। अमरीका का पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम जारी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साजों ने भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। ट्रंप के करीबी हलकों की जानिब से पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई। दहशतगर्दी के असरात बढ़े तो पूरी दुनिया लपेट में आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर को सबूताज करने का मुनज़्ज़म मंसूबा। PTI का भारत के खिलाफ दिन पर पाकिस्तान के खिलाफ निकलने का ऐलान। बानी की रिहाई को जवाज़ बनाकर 5 अगस्त के दिन पर आलमी एहतजाज को बेअसर करने की ठान ली गई। लाहौर पुलिस का एक्शन। कारकुनों और रहनुमाओं के घरों और दफातर पर छापे। 150 अफराद हिरासत में ले लिए गए। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए मुहिम चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कारकुनों से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जा रहे हैं। हम बानी के बेटों को पाकिस्तान नहीं बुला रहे। तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी के बेटों से जान छुड़ाने लगी। PTI का कासिम और सुलेमान को एहतजाज में शामिल कराने से इनकार। PTI क़यादत का बानी के बेटों के इक़दामात से इजहार लाताल्लुकी। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान आने पर बानी के बेटों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कासिम और सुलेमान की कस्टोडियन जमाइमा गोल्ड स्मिथ हैं। उनका फैसला हतमी होगा।
کل سیاست کرنے کا نہیں، کشمیریوں سے یکجہتی کا دن ہے۔ یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا، ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی پریس کانفرنس، کہا مایوسی پھیلانے کی بجائے قومی جذبے کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ گروہ ہے جس نے کل کا دن ہی چوز کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ 90 دن کا ٹائم دیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے، اور انہوں نے خود ہی دوبارہ سے آر اور پار کرنے کا ان کو شوق بہت ہے۔ آر بھی خود ہو جاتے ہیں، پار بھی خود ہو جاتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے۔ بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا نا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں جو بیسکلی یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے۔ قوم یوم استحصال کشمیر منائے گی، فسادی ملک میں گوریلا جنگ لڑیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی کڑی تنقید، کہا پی ٹی آئی فتنہ کی نئی کال دے رہی ہے۔ فتنہ فساد پارٹی سے جان چھڑائے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی کو ملک کی ترقی سے تکلیف ہوتی ہے۔ آر پار کی بات کرنے والے علی امین گنڈاپور خود بچ نکلتے ہیں۔ پکڑ دھکڑ اور جرمانوں کے باوجود چینی بحران بے قابو، سرکاری قیمت 173 روپے پر چینی کی فروخت خواب بن گئی۔ مختلف شہروں میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں چینی 200 سے کم نہ ہو سکی۔ لاہور کی اکبری منڈی سے چینی کی سپلائی کئی روز سے بند۔ حکومت کا 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمدگی کا ایک اور ٹینڈر جاری۔ بارشوں کا طاقتور سپیل کل سے برسنے کو تیار۔ این ڈی ایم اے نے مزید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلائی اور وسطی علاقوں میں کل سے 10 اگست تک شدید بارشیں ہوں گی۔ بارشوں کے باعث دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ، خانکی اور قادر آباد کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا۔ پولیس شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن، مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کو سلام۔ یوم شہداء پولیس پر مختلف شہروں میں تقریبات۔ لاہور کے الحمرا آرٹس کونسل میں یوم شہداء کی مناسبت سے پروقار تقریب۔ شہداء کے لواحقین کو پلاٹوں کے کاغذات اور لیپ ٹاپ دیے گئے۔ ساحر علی بگا اور حمیرہ ارشد نے ملی نغمہ پیش کر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گوجرانوالہ میں یوم شہداء پولیس پر جوانوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ آر پی او، کمشنر اور پولیس افسران کی یادگار شہداء پر حاضری، دستے کی سلامی۔ ایس ایس پی اشرف مارت شہید کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آر پی او گوجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ نے کہا، ایس ایس پی اشرف مارت شہید اور تمام شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ سندھ پولیس ملک کی سب سے بہترین اور تربیت یافتہ پولیس ہے۔ شرجیل میمن نے سندھ میں پولیس کا کردار مثالی قرار دے دیا۔ کہا، پولیس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پولیس نے قربانیاں دے کر امن قائم کیا۔ سندھ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ ہم نے اپنا ہر کام پولیس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی قبلہ اول کی بے حرمتی کی شدید مذمت۔ اقدام، مسجد اقصیٰ کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فوری جنگ بندی اور عمل شروع کرنے کا مطالبہ۔ کہا، اسرائیلی اقدامات انسانیت کی ضمیر کی توہین ہے۔ سعودی عرب کی بھی اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصیٰ دورے اور عبادات کی شدید مذمت۔ فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی۔ 24 گھنٹوں میں 94 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں 29 امداد کے منتظر افراد بھی شامل۔ امداد تک رسائی کی کوشش میں اب تک 1391 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے سے روک دیا۔ غزہ میں کسی کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتے، وہاں بہت برا ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ جنگ نہ روکنے پر روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔ کہا، ہم نے پاک بھارت جنگ جیسے کئی بحرانوں کو سفارتی ذرائع سے روکا۔ بائیڈن نے امریکی معیشت کے متعلق گمراہ کن اعداد و شمار دیے۔ غزہ جنگ بند کرائیں،
سابق سربراہ موساد سمیت 600 سے زائد اسرائیلی سیکیورٹی عہدیداروں کا ٹرمپ کو خط، کہا گیا کہ حماس اب اسرائیل کے لیے کوئی اسٹریٹجک خطرہ نہیں رہی۔ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم پر جنگ فوری بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ فلسطینی اتھارٹی کی قیادت میں غزہ کو نئی راہ دینے کے لیے علاقائی و عالمی اتحاد تشکیل دینے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر برج پر فلسطین کے حق میں تاریخی ریلی، 3 لاکھ افراد نے فلسطین کے حق میں مارچ کیا۔ لندن، مانچسٹر اور تل ابیب میں بھی ریلیاں۔ مراکش میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین کا فوری جنگ بندی، امداد کی بحالی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز 2-1 سے جیت لی۔ تیسرے میچ میں شاہینوں نے ویسٹ انڈیز کو 13 رن سے شکست دی۔ صاحبزادہ فرحان 74 اور سائم ایوب 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صاحبزادہ فرحان پلیئر آف دا میچ اور محمد نواز پلیئر آف دا سیریز قرار۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ٹیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد، کہا قومی ٹیم نے بین الاقوامی سطح پر قوم کا سر فخر سے بلند کیا، امید ہے کھلاڑی اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کے فارمنگ اوور ڈانس کی دھوم۔ فلوریڈا میں پاک ویسٹ انڈیز میچ میں جیولن اینڈریو کی وکٹ لینے کے بعد جشن کی ویڈیو وائرل۔ حارث رؤف کا انوکھا سٹائل صارفین کو پسند آ گیا۔ آسٹریلیا میں شدید برف باری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے متعدد علاقوں میں 16 انچ برف باری۔ کوئنزلینڈ میں 10 برس بعد پہلی برف باری، 100 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ اٹلی میں بارش، ژالہ باری اور سیلاب سے معمولات زندگی درہم برہم۔ چین میں سیلابی ریلا کئی گاڑیاں بہا کر لے گیا۔ حج واجبات کی وصولی کا آغاز۔ خواہش مند افراد نامزد بینکوں اور آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر رجسٹرڈ افراد سے پہلے قسط 9 اگست کو وصول کی جائے گی۔ نشستیں دستیاب ہونے پر 11 سے 16 اگست نئے عازمین حج بھی اپلائی کر سکیں گے۔ حج پیکج 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ دوبارہ حج کرنے اور عمرے کی بلائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی۔ روس میں 7 شدت کے زلزلے کے بعد آتش فشاں پھٹ گیا۔ کمچاتکا کے آتش فشاں میں 600 سال بعد پہلی بار دھماکہ، 6000 میٹر بلند راکھ کے بادل ہوا میں بلند ہوتے دیکھے۔ معروف شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد کے یوم پیدائش پر ان کی یاد تازہ۔ امجد اسلام امجد نے PTV کے لیے کئی ڈرامے لکھے۔ امجد اسلام امجد نے شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ان کی کئی نظمیں اور اشعار زبان زد عام ہے۔ ساون آئے ساون جائے، گلوکار اخلاق احمد کی موت کے 26 برس بعد بھی ان کی مدھر آواز کا سحر برقرار۔ اخلاق احمد نے 90 کے لگ بھگ فلموں میں 150 سے زائد گانے گائے۔ اور والٹ ڈزنی کی فلم دی فینٹاسٹک 4 کا باکس آفس پر راج برقرار۔ فلم نے 36 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کما لیے۔ فلم دی بیڈ گائز 2 کا 20 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا بزنس۔ فلم دی نیک گن 170 ملین ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔